حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے و ترازو میں بہت وزنی، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت وزنی اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، وہ سبحان بڑے ساتھ پڑھ رہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زبان پر ہلکی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے میں نہ دقت خرچ ہو کہ بہت مختصر ہے، ادا یاد کرنے میں کوئی دقت یا دیر لگے، اور اس کے باوجود جب اعمال کے توڑنے کا وقت آئے تو ترازو میں ان کلموں کی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ وزن ہو جائے، اور اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا تو بھی اس سے بڑھ کر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دو کلمے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو انہی دو کلموں پر ختم فرمایا، اور یہی حدیث کتاب کے ختم پر ذکر فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ کوئی شخص چپ میں سے اس بات کو نہ چھوڑے کہ 1000 نیکیاں روزانہ کر لیا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، 1000 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اتنے گناہ تو انشاءاللہ روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں، اور اس تسبیح کے علاوہ جتنے نیک کام کیے ہوں گے ان کا ثواب علیحدہ نفع میں رہا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح و شام ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے سردی میں درخت کے پتے گرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر اشرے کی 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جمہور علماء کے نزدیک آخر اشرا 21 رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس حساب سے حدیث 12 کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند مبارک ہو رمضان مبارک کا ہو تب تو یہ ہے، لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وتر راتیں ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان مبارک کا اعتکاف فرماتے تھے، اور وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔ اس لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے 10 راتوں میں قوی احتمال ہے، زیادہ راجح ہے، اگرچہ احتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر جب تلاش ممکن ہے تو 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے۔ 10-11 راتیں کوئی ایسی اہم مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔
شهر اعتکاف شروع ہو رہا ہے آخر عشر آگے یہ اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے ہو حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں ایک واجب سنت اور نظر کی وجہ سے ہو جیسے یہ کہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لیں کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا یہ واجب ہوتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے دوسری قسم سنت ہے جو رمضان مبارک کے آخر عشرے کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار جتنے دن چاہے کر لے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے البتہ کمی میں اختلاف ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے اسی پر فتویٰ ہے اس کے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشہور رہے اعتکاف کا ثواب بھی رہے میں نے اپنے والد صاحب اللہ وبرکاتہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دائیں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے اور بسا اوقات خدام کی تاریخ کے غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے رہے معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میرے درخواست قبول نہ ہو ٹلنے کا نہیں ہو تم اداتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے عزم ہیں کھلے اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا کیا بیان کون کر سکتا ہے اور اس کے آگے کہنے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اس کی روح دل کو اللہ کے پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اس کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اس کی محبت سما جاوے حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جاوے انہیں انس قبر کی وحشت میں کام دے گا اس دن کے لیے اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ بھی دل بہلانے والا اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا صاحب مراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے ان کی خصوصیتیں حد احساس خارج ہیں اس میں قلب کا دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کا مولا کے ثبوت کر دینا آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے اس میں ہر وقت عبادت میں مشغول ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ تقرب ہے حدیث میں آیا کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے اس کی طرف میں دوڑ کر آتا ہوں نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور قریب میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہی ہے نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل ہیں مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے اس کے بعد مسجد منورہ پھر مسجد بیت المقدس ان کے بعد جامع مسجد امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد کافی ہے اگر یہ جماعت نہ ہوتی ہو عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو اس کسی کونے میں اس کے لیے مقصود کر لیں عورتوں کے لیے اعتکاف و نسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے
گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں سے وغیرہ سے لیتی رہیں اور اس کے ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں پڑھا ہم نے